امین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ۔ نماز کے دوران رفع یدین کرنا اور نہ کرنا، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضور نبی پاک نے شروع اسلام میں رفع یدین کیا نماز کے دوران، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور صحابہ کو بھی رفع یدین نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس پہ ہمارے اہل سنت کے موقف پہ بہت سارے دلائل احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے عمل سے اور بزرگان دین کے عمل سے بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث مبارکہ ترک رفع یدین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم جلد نمبر 1 میں ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نبی پاک نے ہمیں نماز کے دوران رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا نے فرمایا کانہا اذناب خیل شمس، میرے آقا فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم رفع یدین کرتے ہو، ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔ اس حدیث پاک سے، صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو چھوڑا اور صحابہ کو بھی اس سے منع کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں، تم اس طرح بار بار نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو، سکون کے ساتھ نماز ادا کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ عن براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 میں حدیث ہے، سنن دار قطنی میں حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اور طحاوی شریف میں حدیث، شرح معانی الآثار میں جلد نمبر 1 میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ان تمام کتابوں میں تمام محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور بھی محدثین نے لکھا ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، آپ اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں آپ رفع یدین نہ فرماتے، دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین کو ترک فرما دیا، رفع یدین چھوڑ دیا۔ نبی پاک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ان علقمہ قال قال عبد اللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سنن نسائی جلد نمبر 2 میں ہے، سنن کبریٰ جلد نمبر 1 میں ہے، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، شرح معانی الآثار، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علقمہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیں فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کی طرح نماز پڑھ کے نہ بتاؤں، جیسے نبی پاک نے نماز پڑھی ایسے نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ویسے نماز پڑھی جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھ کے بتائی، تو آپ نے صرف شروع نماز میں ابتدا میں
آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیں، ان عبداللہ ابن مسعود قال صلیت مع رسول اللہ و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، دار قطنی میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، سنن بہقی میں حدیث ہے، بہقی نے سنن الکبریٰ میں لکھا ہے، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے لکھا جلد نمبر 2 میں، ان 4 کتابوں میں حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت فاروق اعظم کے پیچھے بھی میں نے نمازیں پڑھی، ان تمام کے پیچھے حضور، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان تینوں کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی۔ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ۔ حضرت ابو بکر، نبی کریم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان تمام کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، بہت ساری نمازیں پڑھی، اور نبی کریم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ تمام صرف نماز کے شروع میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں نہ نبی پاک نے رفع یدین کیا، نہ حضرت ابو بکر کرتے، نہ حضرت عمر کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت رسول ہیں، صاحب النعلین مصطفیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے حضور فرمایا میری امت کا فقیہ ہے، مسئلہ پوچھنا ہو، دین سیکھنا ہو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، اور میرے نبی کے بہت ہی قریب رہنے والے، حضور کے نالین اٹھانے والے، نبی پاک کی خدمت کرنے والے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ نبی پاک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آگے حدیث سنیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے پاس، ان اہل سنت کے پاس، ترک رفع یدین کے پاس حدیث کوئی نہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ یہ میں نے 4 حدیثیں پڑھی، آگے 5ویں حدیث، 5 تن کے نام کی 5ویں حدیث سنیں۔ یہ شرح معانی الآثار میں حدیث پاک ہے۔ ان الاسود قال رأیت عمر بن الخطاب یرفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لا یعود۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آگے 6 حدیث پاک، ان عاصم ابن قلیب ان ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 میں ہے۔ حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے مولا علی کو دیکھا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں صرف ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے، ثم لا یعود، پھر مولا علی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت مجاہد سے حدیث پاک روایت ہے، 7ویں حدیث پڑھ رہا ہوں، ذرا حدیثیں سنتے جائیں کہ اہل سنت کے پاس ترک رفع یدین پہ حدیثیں ہیں یا نہیں، نبی پاک کی سنت، نبی پاک نے رفع یدین کو ترک کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، ذرا سنیں۔ شرح معانی الآثار جلد نمبر 1 میں حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 میں حدیث ہے، موطا امام محمد میں حدیث ہے، معرفت السنن والآثار میں حدیث پاک ہے۔ ان 4 کتابوں کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیر الاولی من الصلاۃ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز ادا کی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیر الاولی فی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، میں نے دیکھا آپ کو کہ عبداللہ ابن عمر نماز میں صرف تکبیر اولیٰ کے وقت، تکبیر تحریمہ شروع نماز میں صرف ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، رفع یدین کرتے، باقی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آگے ذرا حدیث پاک سنیں۔ ان اشعث عن الشعبی
انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یرفعہما، فرماتے ہیں امام شعبی سے مروی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، عینی شرح بخاری میں حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں انہ رعا رجلا یرفع یدیہ فی الصلاۃ عند الرکوع و عند رفع راسہ من الرکوع۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کر رہا ہے، اٹھتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا فقال لہ لا تفعل فإنہ شیء فعلہ رسول اللہ ثم ترکہ، فرمایا تم رفع یدین آئندہ سے نہ کرنا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جسے رسول اللہ نے پہلے کیا، ثم ترکہ، پھر نبی پاک نے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ اے بندہ خدا، آج کے بعد رفع یدین نہ کرنا، اسے نبی پاک نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، لہذا رفع یدین نہیں کرنا۔ آگے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرقى وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو دیکھا، جب آپ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، دوران رکوع، بعد رکوع اور سجدوں کے درمیان رفع یدین نہ کرتے۔ ذرا دیکھو، یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ نماز شروع فرماتے ہوئے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، دوبارہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان نبی پاک رفع یدین نہ کرتے۔ ان تمام احادیث سے تقریباً 11-12 احادیث میں نے پڑھی، ان سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، اور تمام صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، امام شعبی، ان تمام نے رفع یدین نماز میں نہیں کیا۔ صحابہ نے رفع یدین کو کیوں چھوڑا؟ کیوں رفع یدین نہیں کرتے؟ اگر نبی پاک رفع یدین کرتے ہوتے، حضور کی سنت ہوتی، آخری ایام میں وصال زاری تک آپ کا یہ طریقہ ہوتا، آپ کی یہ سنت ہوتی، تو صحابہ نبی پاک کی سنت کو کیوں چھوڑتے؟ جو ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے میرے نبی کے صحابہ، انہوں نے رفع یدین کو ترک کیوں کیا؟ کیونکہ نبی پاک نے ترک کیا، حضور نے چھوڑا، اور آخری ایام میں نبی پاک رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضور نے رفع یدین چھوڑا تو صحابہ بھی رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ اتنی احادیث میں نے بیان کی، ان سے پتہ چلتا ہے رفع یدین، ترک رفع یدین پہ ہمارے پاس کتنے دلائل ہیں۔ اب جس حدیث کو، بخاری کی جس حدیث کو دلیل بنا کے غیر مقلدین حضرات رفع یدین کرتے ہیں، وہابی حضرات، وہ جس حدیث کو رفع یدین کے لیے دلیل بناتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، لہذا ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک نے شروع اسلام میں رفع یدین کیا، یہ حضور کا عمل رہا، لیکن بعد میں سرکار نے اسے چھوڑ دیا، نبی پاک نے رفع یدین کو ترک کر دیا، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بعد میں حضور نے اسے ترک کیا، لہذا نبی پاک نے بعد میں نہ کیا، صحابہ بھی نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کرتے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بخاری کی جو حدیث رفع یدین پہ بیان کی جاتی ہے، دلیل بنایا جاتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں رفع یدین والی کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، آپ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، میں نے پیچھے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے،
تو اصول اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو معلوم ہوگا کہ راوی کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لہذا راوی کا عمل اس کے خلاف ہے تو یہ حدیث قابل قبول قابل عمل نہیں رہے گی، اس میں عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جو راوی ہے اس کا عمل ہی اس کے خلاف ہے، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی جسے رفع دین پہ دلیل بنایا جاتا ہے وہ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت وائل بن حجر ہیں جو دوسری حدیث رفع دین پہ دلیل بناتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر دیہات کے رہنے والے تھے، ایک گاؤں کے رہنے والے، دور دراز کے رہنے والے تھے۔ وہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، حضور کے پیچھے ایک یا دو نمازیں پڑھتے تو چلے جاتے، وہ کبھی حضور کے پاس آتے تو حضرت وائل بن حجر شروع اسلام میں آئے، کلمہ پڑھا، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی تو اس وقت نبی پاک رفع دین کرتے تھے۔ تو وائل بن حجر نے نبی پاک کو رفع دین کرتے دیکھا تو انہوں نے رفع دین والی حدیث کو بیان کر دیا، اسے روایت کیا، اسے آگے بیان کیا، کیونکہ انہوں نے نبی پاک کو رفع دین کرتے دیکھا تھا، بعد میں چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث اس کے مقابلے میں معتبر ہے، وہ اس لیے کہ وائل بن حجر دیہات کے رہنے والے تھے، وہ کبھی کبھار نبی پاک کے پاس آتے، لیکن عبداللہ ابن مسعود یہ ہر وقت نبی پاک کے ساتھ رہتے، حضور کے نالین اٹھاتے، یہ فقیہ امت ہیں اور صاحب علم ہیں اور ان کو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، علم و فضل میں بڑا ان کا مقام ہے۔ اس لیے حضرت حضرت وائل بن حجر نے ایک مرتبہ نبی پاک کو رفع دین کرتے دیکھا اور عبداللہ ابن مسعود نے کئی بار نبی پاک کو رفع دین نہ کرتے دیکھا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں، معانی الآثار میں یہ موجود ہے کہ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت وائل بن حجر والی حدیث کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وائل بن حجر نے ایک مرتبہ رفع دین کرتے نبی پاک کو دیکھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ اور دیگر صحابہ نے کئی مرتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے کئی مرتبہ نبی پاک کو رفع دین نہ کرتے دیکھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے مقابلے میں یہ وائل بن حجر والی حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان تمام دلائل سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک نے رفع دین کو ترک کر دیا، حضور نے چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ میرے نبی پاک رفع دین نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، یہ تمام صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، اور الحمدللہ اہل سنت احناف کا موقف صحابہ کے مطابق ہے، نبی کریم کی سنت کے مطابق ہے، اور بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث بہت ساری احادیث میں سنا سکتا ہوں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں یہاں ہی اکتفا کرتا ہوں، یہاں ہی ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفع دین ابھی تک کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور نبی پاک اور صحابہ کی سنت کے مطابق رفع دین کے بغیر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔